کیا تقاضا کرتی ہیں، تفہیم ہوتی ہے قرآن کریم کی، اور یہ آیات قرآن کریم کا پیغام یہ بالکل تازہ محسوس ہوتا ہے ہمیں۔ ذہن انسانی کی امامت قرآن کریم ہمیشہ کرتا رہے گا تا قیام قیامت۔ آج ہم بات کروائیں گے سورہ انعام کی آیت نمبر 80 کے حوالے سے، لیکن ایک گفتگو جو مربوط ہے، جو مسلسل ایک ہی موضوع چل رہا ہے، حضرت ابراہیم علیہ السلام کے حوالے سے۔ کل جہاں بات رکی تھی وہیں سے آج بات شروع کریں گے۔ میں مختصراً اگر بیان کروں تو بات یہاں تک ہوئی تھی کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا مکالمہ ہو رہا ہے، مباحثہ ہو رہا ہے اپنے عہد کے مشرکوں سے، اور آپ استدلالی انداز میں انہیں دلائل لے کر انہیں قائل کر رہے ہیں توحید کی جانب، توحید خالص۔ تارا نکلا ڈوب گیا، نہیں یہ رب نہیں ہو سکتا۔ چاند نکلا ڈوب گیا، نہیں یہ رب نہیں ہو سکتا۔ سورج نکلا یہ بڑا ہے، ھذا اکبر، کل بات ہو چکی ہے، نہیں یہ رب نہیں ہو سکتا۔ جو ڈوبنے والا ہوتا ہے وہ رب نہیں ہو سکتا۔ رب تو حی و قیوم ہوتا ہے، ہمیشہ سے ہے اور ہمیشہ رہے گا۔ خواتین و حضرات، یہ تمام استدلالی انداز سے گفتگو ہو گئی، دلائل دے دیے گئے، تو ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا اپنی قوم سے کہ قالا یا قوم انی بریء مما تشرکون، میں بری ہوتا ہوں، بیزار ہوتا ہوں اس شرک سے۔ یہ بات مکمل ہوئی، اس کے بعد یکسو ہونے کا طریقہ بتایا ابراہیم علیہ السلام نے ہمیں۔ انی وجہت وجہ للذی فطر السماوات والارض حنیفا وما انا من المشرکین۔ اللہ اکبر، میں نے اپنا رخ اللہ کی طرف کر لیا، یکسو ہو گیا۔ اللہ تعالیٰ کی طرف یکسو کیسے ہوا جاتا ہے، اپنا رخ کیسے متعین کرنا پڑتا ہے، شرک کی جو آلودگیوں کو کیسے دور کرنا پڑتا ہے، نہ شرک خفی اور نہ شرک بالصفات۔ کل بھی بات ہوئی کہ یہ مشرکین اللہ تعالیٰ کو خالق فاطر تو مانتے تھے لیکن صفات میں شریک کرتے تھے۔ خواتین و حضرات، اب ذرا آگے بڑھیں گے، آیت نمبر 80 کے حوالے سے بات کروائیں گے ممتاز علماء سے۔ پھر ابراہیم کی قوم نے کیا کیا؟ ابراہیم کی قوم نے وہی کیا جو دلائل کا جواب نہ ہونے کے بعد فرد یا اقوام کرتے ہیں۔ ابراہیم علیہ السلام سے جھگڑا۔ اللہ اکبر، ابراہیم نے یہ فرمایا علیہ السلام نے کہ تم مجھ سے جھگڑا کر رہے ہو اللہ کے معاملے میں، حالانکہ اللہ نے مجھے سیدھی راہ دکھا دی ہے۔ اب یہ سیدھی راہ کیا ہوتی ہے؟ میں صرف ایک بات عرض کروں گا، باقی ہم سیکھیں گے علماء سے، کہ وجہ وجود کائنات محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی حیات مبارکہ کی جو آخری نماز آپ نے ادا فرمائی، اس میں بھی اہدنا الصراط المستقیم۔ اللہ اکبر، اللہ سے دعا مانگ رہے ہیں مجھے سیدھی راہ دکھا۔ تو ہدایت ایک مسلسل مانگنے والا، طلب کرنے والا عمل ہے جو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سورہ فاتحہ کی تلاوت کے ذریعے آپ یہ عمل انجام دے رہے ہیں۔ ہدایت کیا ہوتی ہے یہ بھی ہمارے علماء ہمیں بتاتے ہیں اور بتائیں گے۔ اور بہت سارے موضوعات ہیں لیکن میرا انٹرو کچھ طویل ہو رہا ہے تو مختصر کرنے کے ساتھ ساتھ میں تعارف کر رہا ہوں اپنے معزز مہمانوں کا۔ دونوں مہمان کراچی میں تشریف فرما ہیں۔ خواتین و حضرات، مفتی ارشاد احمد اعجاز صاحب، فارغ التحصیل دارالعلوم کراچی، ممتاز عالم دین، عہد کے جو جملہ مسائل ہیں ان کا گہرا ادراک رکھتے ہیں، اور صرف ادراک ہی نہیں رکھتے بلکہ قرآن و سنت کی روشنی میں ان کا حل بھی پیش کرتے ہیں۔ جیسے میں عرض کرتا ہوں اور آج ہی میں نے عرض کیا کہ کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہے کہ جس کا حل قرآن کریم کی روشنی میں اور سیرت پاک کی روشنی میں ہمیں نہ مل رہا ہو۔ ہمارے علماء کو اللہ سلامت رکھے، وہ ہمیں قرآن کریم سے قریب کرتے ہیں اور جملہ مسائل کا حل دینی پیراڈائم میں یہ پیش کرتے ہیں۔ ہمارے دوسرے مہمان، خواتین و حضرات، ایک بہت اہم نام پیام سب میں تشریف لاتے ہیں۔ ہمیشہ ہم سیکھتے ہیں مولانا محمد اسد تھانوی صاحب سے۔ تھانوی صاحب بہت شکریہ آپ تشریف لائے۔ تھانوی صاحب بہت معروف نام ہے، خواتین و حضرات میں کیا تعارف کراؤں آپ کا۔ قرآن کریم کی تفسیر بیان کرتے ہیں، پھر قرآن آپ کے ماشاءاللہ آپ، میرا خیال ہے کہ کوئی 54-55 سال سے تراویح پڑھا رہے ہیں آپ، ماشاءاللہ حافظ قرآن۔ تو قرآن کریم کی تفسیر قرآن کریم سے جو بیان کرتے ہیں یہ تھانوی صاحب کا خاصہ۔ دونوں مہمانوں کو خوش آمدید کہتا ہوا پروگرام کا آغاز کرنا چاہوں گا اللہ تعالیٰ کے بابرکت نام سے۔ سورۃ الانعام
آیت نمبر 80۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وحاجه قومه قال أتحاجوني في الله وقد هدان ولا أخاف ما تشركون به إلا أن يشاء ربي ما تشركون به إلا أن يشاء ربي شيئا وسع ربي كل شيء علما وسع ربي كل شيء علما أفلا تتذكرون أفلا تتذكرون صدق اللہ العظیم۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ ابراہیم علیہ السلام کی قوم ان سے جھگڑنے لگی، تو ابراہیم علیہ السلام نے اپنی قوم سے کہا کیا تم لوگ اللہ کے معاملے میں مجھ سے جھگڑتے ہو؟ حالانکہ اس نے مجھے سیدھی راہ دکھا دی ہے اور میں تمہارے ٹھہرائے ہوئے شریکوں سے نہیں ڈرتا۔ ہاں اگر میرا رب کچھ چاہے تو وہ ضرور ہو سکتا ہے، میرے رب کا علم ہر چیز پر چھایا ہوا ہے، پھر کیا تم ہوش میں نہ آؤ گے؟ صدق اللہ العظیم۔ خواتین و حضرات، قبلہ تھانوی صاحب کی خدمت میں پہلا سوال رکھنے سے قبل کل کے پوچھے گئے سوال کا درست جواب اور آج کا سوال آپ کی خدمت میں۔ کل کا سوال یہ تھا کہ وہ کون سی مسجد ہے جس کی ایک محراب کا رخ بیت المقدس اور دوسری کا کعبۃ اللہ کی جانب ہے؟ درست جواب مسجد قبلتین۔ آج کا سوال نوٹ فرما لیجئے، زکوٰۃ کے لفظی معنی کیا ہیں؟ پاک ہونا یا مال دینا یا قرض دینا؟ جو درست جواب آپ سمجھتے ہوں روانہ فرمائیے۔ ہمارے فون نمبرز ہیں 009221343000980 یا 0092213452709۔ ہمارا ای میل ایڈریس ps@duniatv.tv، ہمارا SMS کا نمبر 3031۔ قبلہ تھانوی صاحب ارشاد فرمائیے، حضرت ابراہیم علیہ السلام کا واقعہ اور آپ کا اللہ تعالیٰ کی جانب یکسو ہو جانا اللہ تعالیٰ بیان فرما رہا ہے۔ قوم نے وہی کیا جو عام طور پر اللہ کا پیغام پہنچانے والوں کے ساتھ ہوتا ہے۔ ارشاد فرمائیے قوم لڑ رہی ہے، کیوں لڑ رہی ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ابراہیم علیہ السلام اللہ کے بندے، اللہ کے نبی، اللہ کے رسول، اور ان کا زمانہ حضرت مسیح علیہ السلام سے تقریباً 2100 سال پہلے، یعنی یوں کہہ سکتے ہیں کہ مسیح علیہ السلام سے جتنا زمانہ آج تک آیا ہے اتنا ہی پہلے آپ چلے جائیں تو وہ زمانہ ابراہیم علیہ السلام کا ہے۔ تذکرہ ابراہیمی سے پہلے کتابوں میں آدم علیہ السلام کا، شیس علیہ السلام کا، نوح علیہ السلام کا تذکرہ ملتا ہے، لیکن حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اللہ نے جب رسالت عطا فرمائی تو قرآن کہتا ہے ثم ارسلنا رسولنا تترا، کہ ان کے بعد اللہ تعالیٰ نے پے در پے نبی بھیجے، اور وَإِن مِّنْ أُمَّةٍ إِلَّا خَلَا فِيهَا نَذِيرٌ، اور ان کے تشریف لانے کے بعد کوئی زمانہ اور کوئی امت اور کوئی قوم ایسی نہیں گزری جس میں اللہ نے اپنا نبی اور رسول نہ بھیجا ہو۔ تفسیر میں یہ بھی لکھا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام انبیاء ما سبق کے مقابلے میں سب سے زیادہ ہجرت کرنے والے تھے۔ ار نام کا شہر تھا عراق کا، جہاں یہ پیدا ہوئے، جہاں ان کے والد تھے، جہاں نمرود بادشاہ تھا جس کی سلطنت تھی، وہاں سے نکل کے اردن آئے، اردن سے نکل کر سعودی عرب پہنچے، مکہ پہنچے، اور کتابوں میں یہ بھی لکھا کہ شاید
ہندوستان کے علاقے کا بھی سفر کیا. اچھا. یعنی ابراہیم علیہ السلام کو کیونکہ وہ آپ کی بات سے آگے برہمن، تو برہمن کو بھی ابراہیمک سے ایک جوڑا جاتا ہے. جی جی، تو اس لیے مفسرین نے یہ لکھا. تو ان کو ایک یعنی بین الاقوامی نبی کا بھی لوگوں نے تذکرہ کیا ہے. اچھا، اس کے بعد جتنے بھی جلیل القدر انبیاء آئے، داؤد علیہ السلام، سلیمان علیہ السلام، موسیٰ علیہ السلام، صاحب کتاب نبی رسول، اور مسیح علیہ السلام، ادریس علیہ السلام، یعنی الیاس، ادریس، جتنے بھی بڑے بڑے انبیاء ہیں سب ان کی اولاد میں اللہ تعالیٰ نے تھانوی صاحب، آپ کی بات کو آگے بڑھاتے ہوئے کہ ابراہیم علیہ السلام نبی، آپ کے بیٹے اسحاق نبی، ان کے بیٹے یعقوب نبی، ان کے بیٹے یوسف نبی، یعنی پوتے پڑ پوتے سلسلہ ابو الانبیاء. اللہ پھر یہ سلسلہ چلتا چلا گیا. قرآن میں وَمِن ذُرِّيَّتِهِ داؤد وسلیمان وایوب ویوسف وموسیٰ وہارون وکذالک نجزی وزکریا ویحییٰ وعیسیٰ وإلیاس کل من الصالحین واسماعیل والیسع ویونس ولوطا. تو قرآن پاک میں تذکرہ لائن لگی ہوئی کہ سارے کے سارے ان کی اولاد میں اور ان کی ضروریت میں تھے. جب یہ اس آیت پہ پہنچیں گے تو اس دن میں یہ سوال رکھوں گا کہ ان تمام انبیاء میں اسماعیل کا نام کیوں نہیں ہے. جی انشاءاللہ اس دن رکھیں گے. لیکن آپ نے جو آیت تلاوت فرمائی اس لیے ایک دم سوال ذہن میں آیا. ارشاد. تو میں یہ گزارش کر رہا تھا کہ ابراہیم علیہ السلام کا جو زمانہ تھا تو ستارہ پرستی ان میں تھی، اور جو بڑے بڑے 7 ستارے ہیں ان کے بت بنا کے انہوں نے رکھے ہوئے تھے. اور اسی طرح ہر شہر کا اپنا علیحدہ بت تھا. کوئی چاند کے نام پہ تھا، کوئی سورج کے نام پہ تھا، کوئی مشتری کے نام پہ تھا. یعنی پوری قوم جو ستارہ پرستی کے اندر ملوث تھی. تو ابراہیم، آیات ما سبق میں ابراہیم علیہ السلام کا وہ تمام مکالمہ اور مناظرہ گزرا جس میں انہوں نے کہا کہ دیکھو یہ ستارہ، یہ چاند، یہ سورج، یہ اللہ کیسے ہو سکتے ہیں؟ تو غروب ہو گئے. غروب ہونے والا تو اللہ ہو نہیں سکتا. جیسے آپ نے انٹرو میں کہا تو حی و قیوم ہے، اور لا تأخذہ سنۃ ولا نوم ہے. اللہ تو وہ ہوتا ہے، اور اللہ وہ ہے کہ جس کو ایک ایک ذرے کی خبر ہو. کالے پہاڑ کے اوپر کالی چیونٹی اگر گزر رہی ہو وہ بھی اللہ جل جلالہ، اور سیاہ رات میں، اور سیاہ رات میں وہ بھی اللہ جل جلالہ کو نظر آتی ہے اور اللہ کے علم میں. اور وما تسقط من ورقۃ الا اللہ یعلمها، ایک پتا درخت کا اللہ کے علم حکم کے بغیر زمین میں نہیں گرتا. اب قرآن کہتا ہے وحاجہ قومہ، ان کی قوم نے ان سے جھگڑا شروع کر دیا چونکہ انہوں نے توحید ایک اللہ کی طرف بلایا. معلوم ہوا کہ دنیا میں جب بھی کوئی ایک اللہ کی طرف اور توحید خالص کی طرف بلائے گا لوگ اس سے جھگڑا کرنا شروع کر دیں گے. بہت سارے لوگ ایسے مشرک شرک کرنے والے ہوتے ہیں کہ جو اللہ کی ذات میں تو کسی کو شریک نہیں کرتے، اللہ کو تو اللہ مانتے ہیں لیکن اس کی صفات میں لوگوں کو شریک کر دیتے ہیں. کہ بڑا پیر صاحب تیری قبر پہ چادر چڑھاؤں گا تو مجھے بیٹا دے دے، چھوٹے پیر صاحب تیری قبر پہ چادر چڑھاؤں گا تو میرے بیٹے کو ملازمت دے دے. حالانکہ قرآن کہتا ہے اموات غیر احیاء وما یشعرون ایان یبعثون. قرآن کہتا ہے مردہ ہیں، زندے نہیں ہیں. اموات غیر احیاء، مردہ ہیں، زندے نہیں ہیں، زندہ نہیں ہیں. وما یشعرون ایان یبعثون، اور انہیں یہ نہیں معلوم کہ ہم قبر سے کب اٹھائے جائیں گے، 1 دن کے بعد یا 1000 برس کے بعد. تو جو قبر میں لیٹا ہے اپنی مدد نہیں کر سکتا، وہ آپ کی مدد کیا کرے گا؟ تو معلوم ہوا کہ مدد ہر چیز کی وہ اللہ جل جلالہ کے ہاتھ میں، اس کے حکم اور اس کے علم کے بغیر ایک پتا بھی درخت کا نہیں ہلتا. تو فرمایا وحاجہ قوم، قوم نے ان سے جھگڑا شروع کر دیا. یعنی وہ جو معبودان باطلہ کی انہوں نے نفی کی اس کے اوپر ان کو ناراضگی پیدا ہو گئی. اور وہ 17ویں پارے میں پورا تذکرہ موجود ہے جہاں انہوں نے ان کو بتوں کو جا کے توڑ دیا. پورا رکوع اللہ تعالیٰ نے اس میں نازل فرمایا. وہ 17ویں پارے میں انشاءاللہ تفصیلات آئیں گی. تو قال اتحاجوننی فی اللہ وقد ہدان. تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا کہ جو اللہ نے مجھے ہدایت عطا فرما دی ہے اور سیدھا راستہ عطا فرما دیا ہے اور توحید خالص کو مجھے دکھا دیا ہے اور مجھے کائنات کے تمام رموز دکھا دیے ہیں، پیچھے آیت میں گزر چکا ہے، آسمان و زمین میں کیا ہے وہ بھی سارا دکھا دیا ہے. قال اتحاجوننی فی اللہ وقد ہدان، تم اللہ کے بارے میں مجھ سے جھگڑا کرتے ہو حالانکہ اللہ تعالیٰ مجھے ہدایت دے چکا ہے. ولا اخاف ما تشركون به الا ان یشاء ربی شیئا. یہ جو تم نے معبودان باطلہ بنائے یہ تو اپنے آپ کو کوئی فائدہ نہیں پہنچا سکتے، مجھے کیا کوئی فائدہ یا نقصان پہنچائیں گے؟ الا ان یشاء ربی، ہاں اگر میرا رب چاہے تو وہ کسی بھی چیز سے مجھے فائدہ یا نقصان پہنچا سکتا ہے. تو قرآن پاک کی اس آیت میں انہوں نے پہلے الزامی جواب دے کے ستارے کا، چاند کا، سورج کا، یعنی غروب ہو جانے والی چیزوں کا، اس سے دلیل دی، اور اس کے بعد پھر یہ بات
توحید خالص کی طرف ان کو بلایا کہ اللہ جل جلالہ ایک ہے، قادر مطلق ہے، اللہ جل جلالہ پیدا کرنے والا ہے، موت دینے والا ہے، اللہ جل جلالہ رزق دینے والا ہے، عمر دینے والا ہے، صحت دینے والا ہے۔ جب ایک پتا اس کے حکم اور علم کے بغیر درخت کا نیچے نہیں گر سکتا تو میری اور آپ کی زندگی میں کوئی تبدیلی اس کے علم اور حکم کے بغیر کیسے آ سبحان سکتی؟ اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ تمام دلائل مکمل ہوئے، دلائل مکمل ہو جانے کے بعد اب قوم جھگڑا کرنے لگی۔ تھانوی صاحب نے ایک بہت اچھا نقطہ یہ اٹھایا کہ تمام پیغمبروں کے ساتھ بھی، یہ دین پیش کرنے والوں کے ساتھ، توحید کا پیغام دینے والوں کے ساتھ، آج بھی ہم یہ دیکھتے ہیں کہ جو کوئی نیکی کی بات کرتا ہے تو اس کے خلاف بہت سے لوگ ہو جاتے ہیں کہ نیکی کی بات کیوں کر رہا ہے۔ کیونکہ موضوع ہمارا ابراہیم علیہ السلام کی قوم، وہ قوم جو وہاں موجود تھی، پیغام دیا، دلائل دیے، لیکن مان کے نہیں دے رہی وہ قوم، بلکہ جھگڑا کر رہی ہے۔ کیا جھگڑا کیا اور کیوں جھگڑا کیا، اور ابراہیم علیہ السلام کا پھر ان سے برتاؤ کیسا رہا، ایک دائی کا کردار کیا نکل کر آ رہا ہے اس میں سے، ارشاد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، نحمد و نصلی علی رسولہ الکریم۔ پچھلی آیات میں یہ بات اللہ تعالیٰ نے بیان فرمائی کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنی قوم کو جب شرک سے چھٹکارا پانے کے لیے دلائل عقلیہ کی روشنی میں ایک پورا ایک باب قائم کر دیا دلائل کا، جی عملی طور پر ان سے کہا تم نے جو ستارہ پرستی شروع کی ہوئی ہے، چلو آؤ تمہارے ساتھ مل کر دیکھتے ہیں، اس کو خدا مان لیں، اس کو مان لیں، اس کو مان لیں۔ جب سارے دلائل قائم ہو گئے اور اس کے بعد انہوں نے اعلان فرما دیا کہ آج کے بعد میں انی بری مما تشرکون، تمہارے شرک سے بیزار ہوں، جب یہ کیفیت پیدا ہو گئی اور اپنی دعوت سامنے رکھ دی انی وجہت وجہی للذی میں، تو اب ان کی قوم کے پاس کچھ نہیں بچا۔ جی ہاں، تو بجائے اس کے کہ وہ قوم ان کے ساتھ کوئی مکالمہ کرتی، اور جب مکالمے میں عقلی طور پر شکست ہو گئی تو جو ان کی دعوت کو مانتے۔ اور یہ بات میں عرض کر چکا ہوں پہلے بھی، اور قرآن کریم میں بھی اللہ تعالیٰ نے جگہ جگہ اس بات کی بات مترشح ہوتی ہے کہ جب نبی کسی قوم پر آتے ہیں تو ان کے ساتھ دلائل کے ساتھ جب بات کرتے ہیں تو قوم کو یقین ہو چکا ہوتا ہے کہ نبی برحق ہیں، جی ہاں، اور اس کے بعد وہ پھر عناد اور اپنا جو ایک چلا آ رہا ہے ایک روایت، اس کو برقرار رکھنے کے لیے وہ پھر مقابلے میں جھگڑا کرنے کے لیے اترتے ہیں، نقصان پہنچاتے ہیں، جانی نقصان پہنچانے کی کوشش کرتے ہیں، مالی نقصان پہنچاتے ہیں، رکاوٹیں کرتے ہیں۔ سارے نبیوں کے ساتھ یہ سلسلہ ہوتا ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بھی ہوا۔ وہی کام حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ شروع کر دیا۔ جی تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ان سے ایک حیرت کی طور پر اور ایک الزامی بات کر کے ان سے کہا وقد ہدانی، اللہ نے مجھے ہدایت عطا فرما دی، یعنی ہدانی سے مراد علماء نے یہ بھی لکھا ہے کہ مجھے ہدایت کا سامان لے کے بھیجا، تمہارے ساتھ دلائل قائم ہو گئے، تم مجھ سے جھگڑتے ہو، جی ہاں، کون سی ایسی عقلی دلیل ہے یا کون سی تمہارے دماغ میں اٹھنے والا ایسا سوال ہے جس کا تشفی بخش جواب میں نے نہ دیا ہو۔ اور یہ بات وقت ہدانی سے مراد یہاں پر ظاہر قوم کے سامنے وہ دلیل پیش کی جا رہی ہے جس کو قوم مانتی ہے، یعنی کہ تم اس بات کو جانتے ہو کہ اللہ نے مجھے ہدایت دے کر بھیجا ہے، تم پر یہ بات واضح ہو چکی ہے، اب تم مجھ سے لڑتے ہو۔ ایک تو یہ بات فرمائی، اور دوسرا ایک بہت اہم نقطہ بیان فرمایا آگے کہ تمہارے جو معبودان باطلہ ہیں، تم جو سمجھتے ہو کہ یہ ان کے پاس کوئی طاقت ہے، کوئی قوت ہے، میں کسی سے نہیں ڈرتا۔ یہ کہتے تھے وہ کہ یہ دیکھو، کیونکہ تم نے ہمارے جو معبودان باطلہ جو آپ نے فرمایا، تم ان کو اپنا حقیقی معبود سمجھتے ہو، تمہارے اس رویے سے ابراہیم ایسا تو نہیں کہ تم پر کوئی عذاب آ جائے، تم پر بجلی گر پڑے، تمہیں مفلوج ہو جانا پڑے، تمہیں اپاہج کر دے گئے ہمارے معبود۔ تو یہ بات جب وہ جواب دیا کرتے جا تھے رہا ہے۔ تو جواب انہوں نے صاف دے دیا کہ ان سے مجھے کوئی خوف نہیں ہے، جی ہاں، اور ساتھ ایک بہت اہم بات فرما دی کہ اگر میرے ساتھ کوئی معاملہ پیش آیا بھی تو وہ امر ربی ہوگا، جی ہاں، تمہارے ان معبودان باطلہ اور جن کو تم سمجھ رہے ہو جو اپنے پر بیٹھی مکھی نہیں اڑا سکتے، ان کے پاس کچھ نہیں ہے الا انشاءاللہ۔ یعنی کہ اس میں ایک بہت اہم نقطہ ہمارے لیے بھی بیان ہوا کہ جب ایک داعی دعوت رکھتا ہے تو بعض دفعہ جو وہ دعوت دے رہا ہے اس کے نتیجے میں لوگ کہتے ہیں دیکھو تمہارے ساتھ یہ ہوگا، اور ہو جاتا ہے تو لوگ کہتے ہیں دیکھا ہم نے کیا کہا تھا، تو اس کا جواب دیا کہ دیکھو اگر ایسا ہوگا بھی تو اس کا کوئی احاطہ نہیں ہے اس میں، الا یشاء ربی شیئا، اور ساتھ بڑی بات فرما دی وسع ربی کل شیء علما، میرا رب جو ہے اس کو تو ہر چیز کو علم کے اعتبار سے محیط ہے۔ کیوں کیا اس نے ایسا؟ یعنی کہ میرے ساتھ بظاہر یہ ہے کہ میرے ساتھ تو وہ خدا ہے، میں اس کے راستے کی طرف بلا رہا ہوں، اور جب میں دعوت دے رہا ہوں تو باطل مجھے اپنی باطل قوتوں سے ڈرا رہا ہے باطل کہ تمہیں نقصان پہنچے گا، اور پھر نقصان پہنچ بھی گیا۔
تو کیا پتہ خدا تعالیٰ نے اس میں اسی قوم کی آزمائش رکھی ہو، کچھ کا ایمان آزمایا گیا، وہ پھر پکے ہو گئے کہ دیکھو ہم نے کیا کہا تھا۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے صاف بیان فرما دیا، اور آگے بھی پوری آیت کا تسلسل ہے کہ میں کیوں ڈروں ان سے، اور یہ فرمایا، تو یہ بات یہاں پر دلیل قائم کر کے فرما دی کہ دیکھو میں دلائل دے چکا ہوں، میرا برحق ہونا معلوم ہے، میرے پاس ہدایت آئی تمہیں معلوم ہے، اب تم مجھ سے لڑتے ہو اور مجھے ڈراتے ہو کہ تمہارے معبودان باطلہ میرے ساتھ کچھ کر دیں گے، میری جان لے لیں گے، میرا مال لے لیں گے، مجھے کوئی نقصان پہنچا دیں گے۔ میں بالکل نہیں ڈرتا ان سے۔ اور یہ داعی کے اندر یہ بات ہونی چاہیے بہت قوت کے ساتھ کہ یہ جو تمہارے باطل نظام ہیں یہ خدا کی مشیت اور مرضی کے بغیر میرا بال بیکا نہیں کر سکتے، نقصان نہیں پہنچا سکتے۔ یہ نہیں کہ دل میں ڈرو کیا پتہ یہ ہمیں نقصان پہنچا دیں۔ اور عام طور پہ جو مشرکانہ اور اس قسم کے مزاج والے لوگ ہوتے ہیں ان کے اندر یہ خوف، جسے ہم کہتے ہیں نا انہونی کا یا انجانی چیز کا خوف بڑا پیدا ہوتا ہے کہ پتہ نہیں ہمارے ساتھ کیا ہو جائے۔ فرمایا نہیں، اگر خدا کی مشیت ہوگی تو کچھ بھی ہو سکتا ہے میرے ساتھ، لیکن اگر خدا کی مشیت نہیں ہے تو ان کے پاس ذرا بھی طاقت نہیں ہے کہ مجھے کوئی نقصان پہنچا سکے۔ اور پھر آگے بھی دلیل، جو آگے جو اگلی آیت اس میں دلیل دے دی کہ تم خدا سے نہیں ڈرتے تو میں تمہارے ان معبودان باطلہ سے کیوں ڈروں۔ تو اس کے اندر ان کی ساری نفی، ان کے پاس کسی بھی قسم کی طاقت، یا وہ جو سمجھتے تھے کہ یہ اللہ تعالیٰ تو خدا تو بڑا ہے اور یہ اس کے جو ہے معاون مددگار ہیں، پھر ساری چیزوں کی نفی کر کے ایاک نعبد و ایاک نستعین، مرکز ہدایت۔ اور یہ بات جو قرآن کریم میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ در حقیقت اس بات کی طرف بھی ایک نقطہ ہے جو نبی نے اشارہ فرمایا کہ وَإِن يَمْسَسْكَ اللَّهُ بِضُرٍّ فَلَا كَاشِفَ لَهُ إِلَّا هُوَ، کہ اگر اس نے کوئی نقصان پہنچانا چاہا تو کوئی نہیں روک سکتا، اور اگر وہ خیر لانا چاہے وَإِن يُرِدْكَ بِخَيْرٍ فَلَا رَادَّ لِفَضْلِهِ، تو خیر لانا بھی اس کا کام، نقصان پہنچانا بھی اس کا کام۔ وہ اس کائنات کے اندر سب سے زیادہ علم رکھنے والی ذات ہے، وہ ساری کائنات کی چیزوں کو جانتا ہے۔ اس کی طرف سے آنے والی کوئی بھی چیز ہے اس میں اس کی کیا مصلحت ہے، کیا حکمت ہے، ہمارا اس پر ایمان ہے۔ تمہارے معبودان باطلہ مجھے کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتے۔ تو یہ ان کے اندر جرت تھی۔ اور آپ دیکھیں کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے اسی قسم کی ایک بات نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب تھے تو آپ نے اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرما دیا کہ آپ جو ہے لوگوں کو تبلیغ کر دیجئے، اور آگے اس کے ساتھ ساتھ یہ ارشاد فرمایا واللہ یعصمک من الناس، جب آپ تبلیغ کریں گے تو ضرور مخالفت اٹھے گی، جان و مال کو خطرہ اٹھے گا، اللہ آپ کی حفاظت فرمائے گا۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جیسے ہی نبی دعوت دیتے ہیں فوراً یہ چیز اٹھ کے آتی ہے۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بھی گویا کہ اسی سے ملتی جلتی ایک بات فرما دی، مجھے کسی سے نہیں ڈر، خدا چاہے گا اگر مجھے نقصان پہنچے گا، خدا نہیں چاہے گا تم جو کچھ بھی سمجھ سکتے ہو، تم جو اپنی تدابیر اختیار کر سکتے ہو کرو۔ اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جگہ جگہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جنگ کے مواقع پہ ان سب جگہوں پر اس بات کو ثابت کر دیا کہ وہ مکروا ومکر اللہ واللہ خیر الماکرین۔ تو نبی جو دعوت دے رہے ہیں اور جس قوت کے ساتھ دے رہے ہیں، جس ایمان اور عقیدے کے ساتھ دے رہے ہیں، اتنا ایمان اور عقیدہ ان مشرکین میں بھی نہیں ہوتا۔ تو جب یہ چیزیں ان کے سامنے آتی ہیں، اور ایک خاص بات جو اس آیت کے اندر نقطہ ہے وہ یہ ہے کہ جب اللہ تعالیٰ جب تم پر دلیل قائم فرما دے عقلی اعتبار سے، تمہارے جتنے بھی حواس سے خمسہ ہیں اس کے اعتبار سے تم اس بات پر یقین کے درجے تک پہنچ چکے ہو کہ یہ بات صحیح ہے، پھر اس سے جب تم انکار کرو گے تو وہ خدا کے یہاں قابل معافی نہیں ہے، اور تم اس جرم کو کرتے ہوئے خدا سے نہیں ڈرتے۔ آگے اگلی آیت میں فرمایا وَكَيْفَ أَخَافُ مَا أَشْرَكْتُمْ وَلَا تَخَافُونَ أَنَّكُمْ أَشْرَكْتُمْ بِاللَّهِ، تم تو ڈرتے نہیں ہو تو مجھ سے کیوں توقع رکھتے ہو؟ تم خدا کی مخالفت باطل پہ ہوتے ہوئے نہیں ڈرتے اور میں حق پہ ہوتے ہوئے ان سے ڈر جاؤں، ایسا نہیں ہوگا۔ تو گویا کہ ان کے معبودان باطلہ کی ایک حضرت ابراہیم علیہ السلام نے نفی کامل کر دی کہ نہ وہ کوئی کچھ کر سکتے ہیں، نہ میری نظر میں وہ صرف مٹی ہیں اور مٹی سے زیادہ ان کی کوئی حیثیت نہیں، چاہے تم ان کو کائنات کا چلانے والا سمجھو اور ہوائیں چلانے والا سمجھو، اور تم مجھے ڈرا رہے ہو، مجھے ڈرا رہے ہو، تو یہ اس طرح سے کہ ان کا وہ تمہیں مجھے نقصان پہنچا سکتے ہیں، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ تو یہ اصل میں ان کا پیغام تھا جو انہوں نے قوم کو دیا، اور قوم کے سامنے یہ بات ظاہر کر دی کہ میں صرف نہ تو یہ کہ ان کی نفی کرتا ہوں، عملاً بھی میں ان کو مٹی سے زیادہ کچھ نہیں سمجھتا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ دائی کا کردار، اور اس میں پہلے ایک کانسیپٹ کا کلیئر ہو جانا جو مفتی صاحب نے بات فرمائی، دو تین جو آیات یہاں پر فرمائی مفتی صاحب نے، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ ایک تو یہ کلیئر ہو جائے دائی کے ذہن میں، یہ بات ہونی چاہیے کہ وَإِن يَمْسَسْكَ اللَّهُ بِضُرٍّ فَلَا كَاشِفَ لَهُ إِلَّا هُوَ وَإِن يَمْسَسْكَ بِخَيْرٍ فَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ۔ ایک بات تو یہ وَاللَّهُ يَعْصِمُكَ مِنَ النَّاسِ، اللہ اکبر، اللہ حفاظت کرتا ہے۔ ایک چیز میں چاہ رہا ہوں اس پہ گفتگو آپ ضرور فرمائیے، ثابت قدمی، ثابت قدمی، کہ اب اللہ نے مجھے، اب یہاں پر اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ انی وجہت وجہہ للذی فطر السماوات والارض، میں نے اپنا رخ اللہ کی طرف کر لیا، یکسو ہو گیا میں، تو قدم قدم پر مشکلیں آئیں گی۔ اور ابراہیم علیہ السلام، اللہ اکبر اللہ اکبر، کتنا کیسے کیسے اللہ تعالیٰ نے انہیں آزمایا اور انہیں
کامیاب پایا اور انہیں سر جھکا رہا ان کا ثابت قدم رہنا. ثابت قدمی کا جو پہاڑ ہے نا جی وہ تو ابراہیم علیہ ابراہیم علیہ السلام السلام. ہے. دیکھیں باپ سے مخالفت, جی برادری سے مخالفت, بستی سے مخالفت, بادشاہ وقت سے مخالفت. ٹھیک. باپ کہتا ہے کہ اگر تو اس سے باز نہ آیا توحید کے سبق سے تو میں تیرے اوپر پتھراؤ کر دوں گا, تجھے ختم کر دوں گا. بادشاہ وقت نے الاؤ تیار کرایا اور اس الاؤ کے اندر ابراہیم علیہ السلام کو جلنے کے لیے ڈال دیا گیا. ثابت قدمی. اور ابراہیم علیہ حضرت مولانا مفتی محمد شفیع رحمۃ اللہ علیہ نے معارف القرآن میں بڑی خوبصورت بات لکھی. انہوں نے لکھا کہ جو دو قومی نظریہ ہے جس کے بنیاد پہ یہ مملکت وجود میں آئی جس میں ہم اور آپ بیٹھے, کہتے ہیں اس کی ابتدا بھی ابراہیم علیہ السلام سے ہوئی. کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنی بستی کے لوگوں سے, اپنے بادشاہ سے, اپنے باپ سے, اپنی برادری سے کمپرومائز نہیں کیا. کہا قال انی ذاہب الی ربی سیہدین ربی حب لی من الصالحین. کہا کہ میں اپنی اس بستی کو اور اپنے اس علاقے کو اور اپنے خاندان کو اور اپنے رشتہ دار کو اور اپنے باپ کو اور سب کو چھوڑ کے جا رہا ہوں, اور کفر کے ساتھ کمپرومائز نہیں کیا. ہجرت کر کے یہاں سے اردن چلے گئے ہجرت, اور کہا انی ذاہب ربی حب لی من الصالحین فبشرناہ بغلام حلیم. تو اللہ تعالیٰ نے ان کو پھر ایک بیٹا پہلے عطا فرمایا, اس کو حلیم بتایا. دوسرا بیٹا بعد میں عطا فرمایا, اس کو علیم بتایا. پیدائش سے پہلے دونوں کی صفات بیان کر دی. اور اللہ جل جلالہ نے ابراہیم علیہ السلام کے جتنے مناقب قرآن پاک میں بیان کیے گئے اور جتنے ان کی تعریفیں قرآن پاک میں اور ان کی ثابت قدمی بیان کی گئی, شاید اتنا تذکرہ کسی کا بھی نہ ہو. 16ویں پارے میں, 17ویں پارے میں پورے رکوع ہیں. پھر ابراہیم علیہ السلام, ایک بات بڑی امت مسلمہ کی توجہ کے لیے, میرے اور آپ کے توجہ کے لیے, کہ قرآن پاک میں ہے لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ. کہ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے وجہ تخلیق کائنات جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ کو اور سیرت طیبہ کو اور ان کے گزارے ہوئے زمانے کو ہمارے لیے انہوں نے اسوہ حسنہ قرار دیا کہ اس پہ چلنے کی کوشش کرو گے تو یہی پل ہے جو تمہیں جنت تک پہنچا دے گا. آدم علیہ السلام سے لے کر رسول اللہ تک جتنے باقی اور انبیاء, 1.25 لاکھ انبیاء کرام علیہم السلام, ان کی بڑی فضیلتیں قرآن پاک میں بیان ہوئی. لیکن کسی اور کے بارے میں اللہ نے مسلمانوں کو اسوہ حسنہ کا لفظ نہیں استعمال کیا ماں سوائے ابراہیم علیہ السلام. فرمایا کہ قد کانت لکم اسوۃ حسنۃ فی ابراہیم والذین معہ. کہ اس ابراہیم علیہ السلام اور ان کے ساتھی, یعنی ان کی جلیل القدر اہلیہ مطہرہ اور ان کے جلیل القدر بیٹے, ان کے اندر تمہارا اسوہ حسنہ ہے. اور پھر آپ دیکھیے کہ اہلیہ مطہرہ نے پانی کی تلاش میں جو 7 چکر لگائے صفا اور مروہ کے درمیان, کہا ان الصفا والمروہ من شعائر اللہ فمن حج البیت او اعتمر فلا جناح علیہ ان یطوف بہما. کہ اگر کوئی بھی مسلمان رسول اللہ کا امتی ان کی جوتیوں کو لگا ہوا ذرہ قیامت تک عمرے کے لیے جائے گا, حج کے لیے جائے گا, جب تک حاجرہ چکروں میں اس کا حج بھی قبول نہیں ہوگا, عمرہ بھی قبول نہیں ہوگا. ابراہیم علیہ السلام نے جو شیطان کو کنکر مارے جس وقت بیٹے کو ذبح کرنے کے لیے لے جا رہے تھے, مینا میں کیا کرنا ہوتا ہے؟ آپ ذرا مینا کے 5 دنوں کا اگر مطالعہ کریں, آدمی کھانا کھاتا ہے, سوتا ہے, نماز پڑھتا ہے, اور تو کوئی وہاں عبادت نہیں ہے ماں سوائے رمی کے, کنکر مارنے کے. تو ابراہیم علیہ السلام نے جو شیطان کو, بڑے شیطان, درمیانے شیطان, چھوٹے شیطان کے پاس کنکر مارے, اللہ جل جلالہ کو ان کی یہ ادا اتنی مرغوب ہوئی کہ آج لاکھوں مسلمان بقرعید کے موقع پر جا کر, حج کے موقع پہ جا کے ان کو کنکر مارتا ہے. اور انہی تینوں جگہوں پر شیطان نے آ کر ورغلانے کی کوشش کی تھی کہ یہ آپ کیا کر رہے ہیں, بڑھاپے کی اولاد, اللہ نے اولاد دی ہے, آپ اسے ذبح کر رہے ہیں. خودکشی تو لوگ کرتے, پسر کشی کرتے کسی کو نہیں دے گا, آپ تو پسر کشی کرنے جا رہے ہیں. باپ کی حیثیت سے تو ان کا دل شاید پسیجا ہو, لیکن جب نبی کی حیثیت سے آتے ہیں تو پھر متزلزل نہیں ہوتا ارادہ. پھر ابراہیم کا یہ عمل کہ وہ اپنے بیٹے کو لٹا کے بسم اللہ اللہ اکبر کر دیا, اللہ کو یہ عمل اتنا پسند آیا کہ قیامت تک ابراہیم کے ماننے والے
اور ابراہیم کے اسوہ حسنہ پہ عمل کرنے والے دنیا کے جس کونے میں بھی ہوں گے، ادھر بقرعید کا زمانہ آئے گا، ادھر بسم اللہ اللہ اکبر کر کے ان جانوروں کو جن کا اللہ نے اجازت دی ان کو ذبح کر کے اللہ کو راضی کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ ابراہیم علیہ السلام اور ان کے والذین معہ کا جو اسوہ حسنہ ہے اس پہ پوری دنیا میں صرف مسلمان عمل کرتا نظر آتا ہے، حالانکہ ابراہمک ریلیجن جو ہے وہ تو یہودی بھی کہتے ہیں اور وہ نصرانی بھی کہتے ہیں، اور جتنے بھی کتابوں والے ریلیجن ہیں سب اپنا رشتہ ابراہیم علیہ السلام سے جوڑتے ہیں، اور آپ نے برہمنوں کا بھی اچھا تذکرہ کر دیا۔ لیکن ابراہیم علیہ السلام اور والذین معہ کے طریقے پہ عمل کرتے ہوئے آپ کو دنیا میں اگر کوئی قوم نظر آئے گی، دنیا میں کوئی امت نظر آئے گی، تو جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جوتیوں کو لگے ہوئے ذرے اور کلمہ طیبہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھنے والے لوگ نظر۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اب یہاں پر یہ بات معلوم ہم ذریت ابراہیم ہیں، جی اور ہم ذریت ابراہیم ہیں، اسماعیل علیہ السلام سے یہ سلسلہ آگے بڑھا۔ تو اور جس طرح آپ نے بات فرمائی کہ ابراہیمک ریلیجن کی جو بات ہو رہی ہے، تو یہ جو یہودی اور عیسائی، توحید خالص جو تعلیمات ابراہیم علیہ السلام ہیں اس کے تو صحیح نمائندے ہم ہیں، امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ کہاں عزیر علیہ السلام آ گئے اور کہاں عیسیٰ علیہ السلام کا وہ عقیدہ جس کو عیسیٰ علیہ السلام خود رد کر رہے ہیں، اور جو فرما رہے ہیں کہ اے اللہ میں نے اپنی قوم کو وہی بتایا جو تو نے مجھے بتانے کو کہا، میرے جانے کے بعد انہوں نے یہ عقائد گھڑ لیے۔ اللہ اکبر۔ میں ایک چیز یہ چاہ رہا تھا کہ یہاں پر ثابت قدم کی بات، تھانوی صاحب نے بہت سارے واقعات یہاں بیان کیے، یہ بہت اہم چیزیں ہوتی ہیں، ہماری خاص طور پر نوجوان نسل ابراہیم علیہ السلام کے ایثار کو نہیں جانتی۔ کچھ واقعات تو آپ نے بیان فرمائے، حضرت ابراہیم علیہ السلام کے واقعات بھرے ہوئے ہیں۔ آپ تو نے بڑا اچھا جملہ کہا تھانوی صاحب نے کہ ایثار کا پہاڑ، ایثار کا پہاڑ۔ اب جب آگ میں ڈالا جا رہا ہے نمرود، اس کے فوری بعد کہ صاحب میں انکار کرتا ہوں ان خداؤں کا، تو فرشتہ آتا ہے اور فرشتہ آ کے یہ کہتا ہے کہ اس آگ کو بجھا دیا جائے، تو مدد چاہیے آپ کو۔ ابراہیم علیہ السلام فرماتے ہیں کہ حسبنا اللہ، نہیں ضرورت نہیں ہے مجھے، میرے لیے اللہ کافی ہے۔ ارشاد فرمائیے۔ دیکھیے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی جو صفات قرآن میں بیان ہوئی، اس کے لیے صرف ایک جو قرآن کریم کی آیت کا ٹکڑا ہے وہ کافی ہے۔ وَاتَّخَذَ اللَّهُ إِبْرَاهِيمَ خَلِيلًا، جی اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں اعلان فرما دیا کہ اللہ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو خلیل بنایا۔ اب اس کے پر علماء نے، صوفیاء نے تو کتابوں کی کتابیں سیاہ کر دی ہیں کہ یہ کیا منصب اور مقام ہے۔ اور ایک اور بات ہے جو تھانوی صاحب نے بہت عمدہ نقطہ اٹھایا تھا، میں اس کی طرف ایک اور بات ملاؤں کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام سے کچھ لوگوں کا تعلق نسلی ہے، کچھ لوگوں کا تعلق ان کے آنے والے نبیوں سے رہا، تو انہوں نے بہت دعوے کیے، تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ارشاد قرآن کریم میں فرما دیا ان اول الناس بابراہیم للذین اتبعوہ وہذا النبی والذین آمنوا، کہ دیکھو ابراہیم علیہ السلام کا جو منصب نبوت ہے وہ سب سے اونچا ہے، تو آج اگر کوئی ان کی دعوت پر قائم ہے وہ لوگ ان کے حقدار ہیں۔ اگر کسی کا ان کے ساتھ ایک نسلی چلا آ رہا ہے سلسلہ، یا یہ کہ وہ اس قوم میں پیدا ہو گئے، یا یہ کہ وہ ان کے ماننے والے نبیوں کی قوم میں پیدا ہو کر آج وہ آ کر دعوے کریں کہ جی ہم حقدار ہیں ابراہیم علیہ السلام کے، تو ان کا یہ دعویٰ اس لیے باطل ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کی جو حیثیت اس قوم اس دنیا میں رکھی وہ نبی کی رکھی۔ اگر ان کی ملت کے احکام کو کوئی جاری رکھے ہوئے ہے تو وہ ان کے راستے پر ہے۔ اور پھر جو آپ نے استقامت کی بات فرمائی، اور بالکل حضرت تھانوی صاحب نے بالکل بجا جملہ فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے تو جگہ جگہ ذکر فرمایا، ابراہیم علیہ السلام کا جو ذکر فرمایا اور ان کے لیے محسنین کا لفظ استعمال فرمایا، ثابت قدمی اور ایثار، اور اس کے جو ایک پورے پہاڑ ہیں وہ۔ تو قرآن کریم میں تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے فرمایا ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا، یہ استقامت کے دو مطلب ہیں، ایک تو یہ کہ ایمان پہ ظاہری طور پہ قائم رہنا، ایمان لائے اور چھوڑ گئے وہ بھی نہ ہو، ایک استقامت کا دوسرا مفہوم ہے وہ ہے نظریاتی اور عملی طور پہ قائم رہنا، معذرت خواہانہ کہ بھئی یہ بات جو اسلام کی ہے نا ہے تو صحیح لیکن ذرا سا اچھا نہیں لگ رہا، قربانی کے موقع پر ذرا دل میں آ رہا ہے کہ ہاں بھئی یہ جو جتنے بھی یہ جو اینیمل رائٹس والے بات کر رہے ہیں بات تو کچھ صحیح لگ رہی ہے، تو ہم کیوں اتنی قربانی کریں، یا یہ کہ مسجدیں اتنی بڑی بڑی کیوں بن رہی ہیں۔ یہ جو رویے ہمارے یہاں ہوتے ہیں کہ بظاہر تو ہم مومن ہیں لیکن ایمانی نظریات کے اوپر
یا اللہ کی طرف سے کی اتاری ہوئی چیزوں کے اوپر ہم متزلزل ہیں، متذبذب ہیں، اس کا مطلب یہ ہے کہ ہمارے اندر استقامت دینی نہیں پائی جاتی۔ تو استقامت ہماری ظاہری بھی ہونی چاہیے، نظریاتی بھی ہونی چاہیے اور عملی بھی ہونی چاہیے۔ سبحان اللہ۔ یہ وہ چیز ہے جس کا مطالبہ دین ہم سے کرتا ہے، اور اللہ کے نبی کو حکم دیا قل ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین۔ آپ یہ بتائیے یہ آیت ہم سے اگر استقامت نہیں مانگ رہی تو کیا مانگ رہی ہے؟ کہ آپ نہ صرف کریں بلکہ دعوت دیں گے کہ میری نماز، میرا روزہ، میرے نسک، میرے اعمال، اور آخر تو ساری بات کر دی قربانی وہ محیای و مماتی، یعنی محیای و مماتی کا مطلب یہ ہے کہ زندگی تو ہے یہ، میری موت بھی خدا کے لیے، یعنی میں پورے کا پورا خدا کو سپرد کرتا ہوں، اور جب میں ایمان لاتا ہوں تو ایمان لانے کے ساتھ ساتھ میں اس نظریے کے اوپر قائم ہوتا ہوں۔ اور خود صحابہ کرام کے واقعات میں آتا ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم سے پچھلی امتوں کو آرے سے چیرا گیا، ان کے اوپر مشکلات آئیں لیکن وہ اپنے رستے سے نہیں ہٹے۔ خود ہمارے یہاں صحابہ کرام، حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، صحابہ کرام، شیب ابی طالب میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا محاصرہ، اور صحابہ کرام پر جو سختیاں آتی تھیں، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں بھوک کی شدت سے میں گر جاتا تھا، لوگ سمجھتے تھے کہ اس کو مرگی کا دورہ پڑا ہے اور جوتا سنگا کے چلے جاتے تھے، حالانکہ مجھ پر بھوک کی شدت ہوتی تھی اور کوئی بیماری نہیں ہوتی۔ یہ ساری استقامت کی، اور پھر اس کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں جو استقامت کے، حضرت تھانوی صاحب نے بالکل جملہ بجا فرمایا کہ اگر ملت ابراہیمی کی سنتیں اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ استقامت اور اس کی سنتوں کا کوئی دعویٰ کرنے والی امت اگر ہے، اور اللہ تعالیٰ نے اس امت کو شرف دیا ہے اور ابھی بھی اس امت کی خصوصیت ہے، تو یہ اسی امت کو حق پہنچتا ہے۔ چنانچہ نہ صرف صحابہ بلکہ امت کے جو بڑے بڑے حضرات ہیں، خود خلفائے راشدین کے آپ اعمال دیکھ لیجئے، جو فتنہ ردت میں حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کھڑے ہوئے، امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ فتنہ خلق قرآن، اور پھر اس طرف کو آ جائیں بر صغیر کے اندر جو مسلمانوں کی داستانیں ہیں کہ انگریزوں نے توپوں پہ باندھ کے لوگوں کو اڑایا، اور خلافت عثمانیہ کے اندر آپ دیکھ لیں، اور یہ جو ہماری سینٹرل ایشین ریاستیں ہیں یہاں پر دیکھ لیں کہ کس قسم پرسی کے عالم میں لوگوں نے استقامت رکھی اور دین کو اپنی اصلی حیثیت پر برقرار رکھا۔ یہ وہ مطالبہ ہے جو امت سے ہمیشہ رہے گا تا قیامت۔ اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے چونکہ امت کے لیے دعا مانگی کہ میری امت کو اللہ گمراہی پہ نہ جمع کرے، تو اللہ تعالیٰ نے اس امت کو من حیث المجموع ایک طرح کی عصمت دے دی۔ یہ اس امت کی ایک بہت بڑی نعمت ہے، لیکن ہمارا فرض یہ بنتا ہے کہ اس استقامت کے درس کو آگے لے جائیں، اور اس استقامت کے درس کے اندر یہ بات بھی بڑی اہم ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ہم شارع بھی مانیں، شارح بھی مانیں، اور وہ اس چیز کا بھی مانیں جو آپ نے ایک پچھلے پروگرام میں ہماری بات ہو رہی تھی کہ اللہ تعالیٰ کو خالق تو مان لیتے ہیں، حاکم نہیں مانتے، حالانکہ خود قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے الا لہ الخلق والامر، پیدا بھی اس نے کیا ہے، تو ہم تو ایسے خدا کے ماننے والے ہیں، خلق بھی جس کی ہے، امر بھی جس کا ہے، حی قیوم بھی ہے، جیتا جاگتا بھی ہے، نہ وہ معطل ہوا ہے، نہ اس نے دنیا بنا کے چھوڑ دی ہے، نہ وہ دنیا بنا کے اس کی طاقتیں ختم ہو گئی ہیں، وہ حی قیوم بھی ہے، اور جس نے اس دنیا کو بنایا کس لیے ہے، خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن۔ یہ چیز ہے وہ نظریہ استقامت جو ہمیں برقرار رکھنا ہے، چاہے اس کے مقابلے میں دنیا کے اندر کسی بھی قسم کا نظریہ کھڑا ہو، اس سائے ہمارے سامنے سیکولرزم کا کھڑا ہو، دہریت کا کھڑا ہو، بغیر کسی اس خوف کے، بغیر کسی شرم حیا کے اپنے اس نظریے پر استقامت رکھنا۔ اللہ تعالیٰ نے ایک دعا سکھا دی ہمیں کہ ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ ہدیتنا وہب لنا۔ اللہ اکبر، اے اللہ تو نے ہمیں ہدایت دے دی ہے تو اب ہمارے دلوں میں ٹیڑھ نہ ڈال۔ اللہ اکبر۔ اور آپ نے استقامت کی جو بات کی، دو تین باتیں جو آپ نے ارشاد فرمائی، سبحان اللہ، جس میں آپ نے خلیل کی بات کی، خلیل اللہ ابراہیم علیہ السلام اللہ کے دوست۔ سرکار دو عالم فرما رہے ہیں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سب کا ایک دوست ہوتا ہے، ابراہیم اللہ کے دوست، اور میرے دوست حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ۔ لو کنت متخذا خلیلا لاتخذت ابا بکر خلیلا۔ اللہ اکبر۔ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ وہ لقب جو ابراہیم کو اللہ نے دیا، اور میں وہ لقب اپنے یار غار ابو بکر کو دیتا ہوں۔ ایک بات مفتی صاحب نے بڑی اہم اپنی گفتگو کے اندر اشارتاً فرمائی، بڑی بڑی مسجد کی بات۔ ایک رویہ ہمارا بحیثیت مسلمان یہ بھی ہمیں دیکھنا چاہیے کہ میں جب 5 لاکھ والی گاڑی کے بعد 20 لاکھ کی گاڑی خریدتا ہوں کوئی اعتراض نہیں کرتا، میں 200 گز کے مکان کے بعد 1000 گز کا مکان بناتا ہوں کوئی برا نہیں کہتا، لیکن ادھر اگر میں نے ایک عمرے کے بعد دوسرا عمرہ کر لیا، یا ایک حج کے بعد دوسرا عمرہ کر لیا، یا میں نے اپنے محلے میں مسجد اتنی سی تھی اتنی بڑی بنانے لگا، یا اس میں قالین بچھانے لگا،
یا اس میں ایئر کنڈیشنر لگانے لگا تو لوگ اعتراض کرتے ہیں. ٹھیک. اپنے گھر کے ہر بیڈ روم میں اے سی لگایا تو آپ نے آنے کے بعد کبھی اعتراض نہیں کیا کہ اسراف کیوں کر رہے ہو. مسجد میں اے سی لگانے لگا تو لوگ اعتراض کرنے لگتے ہیں. اس کا مطلب ہمارے ایمان میں کچھ کمی ہے. آپ یہ دیکھیے کہ دنیا عیسائیت، انگریز نے جب اس ملک پہ قبضہ کیا ہوا تھا، صدر میں آپ چلے جائیں آپ کو کئی ایکڑ کے اوپر 2 بڑے بڑے چرچ مل جائیں گے. حالانکہ اتنی آبادی نہیں ہے. چرچ بھی ہے، اس میں مکانات بھی ہیں، اس میں دفتر بھی ہیں، اس میں کالجز بھی کھل گئے ہیں، اسکولوں بھی کھل گئے. آج ہمارے ملک کا مسلمان حکمران جو ہے وہ مسجد کے لیے 200 گز اور 400 گز سے بڑا پلاٹ دینے کے لیے تیار نہیں ہے. بڑی مسجد بنانے کی اجازت دینے کے لیے تیار نہیں ہے. مسجدوں کے بنانے پہ قدغن ہے. آپ نے بڑی اچھی بات کی طرف توجہ دی کہ بڑی مسجدیں بنانا، اس کے اوپر قدغن لگایا جا رہا ہے. ہم بحیثیت مسلمان کے اپنے اس رویے کے اوپر پہ بھی غور کریں. جی بالکل غور کرنا چاہیے. اور مساجد کی تعمیر ہوتی ہے، لوگ آ رہے ہیں اور آبادی میں اضافہ ہو رہا ہے. مساجد اور دینی امور ہیں. جی مساجد اور مساجد، اللہ اکبر. مساجد تو ہماری زندگی کی طاقت کا مرکز ہے. اب میں اس کی دلیل یہ دیتا ہوں کہ 13 برس تک مکہ مکرمہ میں کسی مسجد کی تعمیر نہیں ہوئی. تشریف لا رہے ہیں مدینہ منورہ، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم شہر میں داخل ہونے سے قبل مسجد نبی کی بنیاد رکھی جا رہی ہے. کیونکہ طاقت کا مرکز ہے مسجد کو طاقت کا مرکز ہونا چاہیے، افتراق کا نہیں، فرقہ بازی کا نہیں. لیکن ہم آتے ہیں وہ ثابت قدمی پر. مفتی صاحب نے جو بات اٹھائی تھی میں چاہتا ہوں کہ ذرا سا آگے لے کے چلتے ہیں، اس آیت سے جوڑتے ہیں. ابراہیم علیہ السلام فرماتے ہیں کہ یہ تم ڈرا رہے ہو مجھے ان معبودان باطلہ سے، ان بتوں سے مجھے نقصان پہنچائیں گے. وہ یہ کہتے تھے کہ تم اپاہج ہو جاؤ گے، تم پہ بجلی گر جائے گی، تم مر جاؤ گے، تم ان کی توہین کر رہے ہو. نہیں، اگر کچھ ہوگا میرے ساتھ تو وہ میرا اللہ کر سکتا ہے. تو یہاں اب اس کو جوڑتے ہیں حالات حاضرہ سے. اگر آج دین کا پیغام پیش کرنے والوں پر کوئی وقتی طور پر، عارضی طور پہ کوئی مصیبت آتی ہے، کوئی آزمائش آتی ہے، تو اس کی وجہ امر ربی، مشیت، وہ تو ہو سکتا ہے. یہ جو معبودان باطلہ ہیں ان کا کوئی حربہ کام نہیں آ سکتا. اور اللہ ہماری اس قربانیوں کو قبول فرمائے. ارشاد. یہ اس کی آپ کی بات کی سب سے بڑی دلیل یہ ہے وہ نا فَجَعَلَهُمْ جُذَاذًا إِلَّا كَبِيرًا لَهُمْ لَعَلَّهُمْ إِلَيْهِ يَرْجِعُونَ کہ قرآن میں اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ ابراہیم علیہ السلام نے ان کے معبودات باطلہ کے سب کے سر توڑ دیے. یعنی جو بت رکھے ہوئے تھے جن کو وہ نعوذ باللہ اللہ مانتے تھے، عبادت کرتے تھے، اگر حضرت ابراہیم علیہ السلام کو ان بتوں سے تو کیا خوف ہوتا، ان بتوں کے ماننے والے سے بھی کوئی خوف نہیں تھا. آپ مجھے بتائیں کہ پوری برادری، بادشاہ جو سب ان بتوں کی عبادت کرتے تھے، ان بتوں کو سب کو توڑ کے، اور جو سب سے بڑا بت تھا اس کے کندھے کے اوپر رکھ دی اور کہا کہ ان کے بڑے سے پوچھو انہیں کس نے توڑا ہے. یعنی ان کا ایک الزامی جواب دیا. تو ابراہیم علیہ السلام کی جرت اور ابراہیم علیہ السلام کی استقامت جو قرآن پاک سے ہمیں پتہ چلتی ہے، وہ ہر داعی کو، ہر مبلغ کو، ہر مسلمان کو، ہر مسلمان عالم کو یہ سبق دیتی ہے کہ دیکھو تمہارے پائے استقلال میں لغزش نہ آئے. تھانوی صاحب یہ تو عالم کا مقام تو بہت بلند ہے. یہ آپ نے لفظ استعمال کیا ایک مسلمان کو. مجھے حق پہ چلتے ہوئے، اپنے گھر میں رہتے ہوئے حق پہ چلنا ہے، اپنے دوستوں میں رہنا ہے. اگر میں دین پہ چلوں گا تو مجھے بیکورڈ سمجھا جائے گا. ایک آدمی ایئرپورٹ پہ نماز پڑھ رہا ہے، لوگ دیکھیں گے یا کیا کہیں گے، میں نماز پڑھ رہا ہوں ایئرپورٹ پر، وغیرہ وغیرہ. ایک عورت پردہ کر رہی ہے، لوگ اس پہ انگلیاں اٹھاتے ہیں کہ ارے تم تو اتنی ماڈرن ہو، اتنی پڑھی لکھی. ثابت قدمی، اے اللہ ہم نے تیری جانب رخ کر لیا، تو ہمیں ثابت قدم رکھ. آمین. ارشاد. دیکھو انی وجہت وجہی للذی فطر السماوات والارض حنیفا وما انا من المشرکین. ابراہیم علیہ السلام کو تذکرہ ہے. اصل مسلمان کے لیے جو عزت ہے وہ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بتلائے ہوئے طریقے میں ہے. اگر ہم نے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بتلائے ہوئے طریقے پر اور اللہ کے بتلائے ہوئے طریقے پہ عمل کیا، اسی سے ہمیں سر بلندی ملے گی. قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے یہ فیصلہ فرما دیا، دنیا کی جو دیگر قومیں ہیں ان کے ترقی کے منازل طے کرنے کے راستے کچھ اور ہوں گے، لیکن فرمایا کہ جو مومن ہے، مسلمان ہے، کلمہ طیبہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ فرمانا ہے، پڑھنے والا ہے، فرمایا وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ. تم کو دنیا اور آخرت کی سربلندی اس وقت عطا فرمائی جائے گی جب تم ایمان کے تقاضے پورے کرنے والے ہوگے. آج ہم اس ایمان کے تقاضے پورے کرنے والے نہیں ہیں. وہ ہے نا آج کہ وہ
وَإِنَّ الشَّيَاطِينَ لَيُوحُونَ إِلَىٰ أَوْلِيَائِهِمْ کہ جو یورپ سے اور امریکہ سے شیطان وہی بھیجتا ہے اس پہ تو عمل کرتے ہیں، لیکن جو جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے میری ماؤں اور بہنوں کو کہا کہ قرآن نے کہا یُدْنِینَ عَلَيْهِنَّ مِن جَلَابِیبِہِنَّ کہ باہر نکلو تو ایک شرفا کہ خاتون کی طرح اور بیٹی کی طرح تم اپنے اوپر کوئی چادر ڈال کے کوئی برقع ڈال کے نکلو تاکہ لوگوں کو پتہ چلے عزت مند خاندان کی کوئی لڑکی جا رہی ہے، کوئی عورت جا رہی ہے۔ بغیر محرم کے ان کو سفر کرنے کو منع کیا کہ تم تو اتنی معزز اتنی مکرم ہو کہ تم جب سفر کرو یا کہیں جاؤ تو تمہارا شوہر تمہارے نوکر کی طرح، تمہارا بیٹا تمہارے نوکر کی طرح، تمہارا بھائی تمہارے نوکر کی طرح تمہیں لے کر جائے، کیونکہ تم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی روحانی بیٹیاں ہوں۔ تو در حقیقت ثابت قدمی جب تک دین کے اندر نہیں ہوگی سربلندی اللہ تعالیٰ عطا نہیں فرمائے۔ سبحان اللہ، ثابت قدمی۔ اے اللہ ابراہیم علیہ السلام آپ دیکھیں نا شیرخوار بچے کو اور اپنی بیوی کو ایک بے آب و گیاہ میدان میں جا کے اللہ کے حکم کے مطابق چھوڑائے جہاں نہ پانی تھا نہ دانا تھا۔ اور بیوی کیا کہہ رہی ہے؟ بیوی کہہ رہی ہے کہ آپ ہمیں چھوڑ کر جا رہے ہیں اس وادی غیر ذی زرع میں، آپ خاموش ہیں۔ بیوی سوال کرتی ہے کیا یہ اللہ کی طرف سے آپ کو کہا گیا ہے؟ بیوی کہتی ہے کہ اللہ کی طرف سے کہا گیا ہے تو آپ جائیے، یہ ہے اللہ ہماری حفاظت اللہ ہماری حفاظت کرے گا۔ یہ ایمان کی پختگی، اللہ اکبر، استقامت، یعنی شوہر میں ہی نہیں ہے بیوی میں بھی۔ جی، اور اسی خاتون کا یا انہی خاتون کی وہ جو دوڑ ہے اس کو قیامت تک کے لیے نشانی بنا دیا، مرد بھی دوڑے گا۔ ان صفا والمروہ من شعائر اللہ، اس کو شاعر اللہ قرار دے دیا، اس کو شاعر اللہ، اللہ کی نشانی قرار دے دیا۔ اللہ ذالک ومن یعظم شعائر اللہ فانہا من تقوی القلوب، قرآن کہتا ہے کہ جس نے اللہ کے شاعر کی عزت کی تو وہ اس کے قلب کے تقوی کی دلیل ہے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ تھانوی صاحب بہت شکریہ آپ کا، مفتی صاحب بڑا ممنون۔ خواتین و حضرات، بس یہ آیت یہاں مکمل ہو رہی ہے۔ اللہ تعالیٰ کے تعلق سے ابراہیم علیہ السلام فرماتے ہیں کہ میرے رب کے پاس ہر چیز کا علم ہے، اور افلا تتذکرون، تم ہوش سے کام کیوں نہیں لیتے؟ یہ ہیں دلائل دینے کے بعد یہ بات فرمائی جا رہی ہے۔ ثابت قدمی کے حوالے سے جو گفتگو فرمائی تھانوی صاحب نے اور مفتی صاحب نے، یہ بہت اہم بات ڈراوے دیتا ہے، یعنی ہم سے، وہ IMF ہو یا ہمارا کوئی ادارہ، مقامی ادارہ، یا کوئی مقامی چودھری سے مراد یہ کہ یہاں کوئی ہمارا کوئی ایک وڈیرا، کوئی ایسی قوت کہ ایسا نہیں کہ اللہ کی طرف سے رخ ہٹا لیا جائے، اور یہ بھی شرک کی ایک شکل ہے کہ اللہ کے بتائے ہوئے اصولوں کو اور احکام کی نافرمانی کرتے ہوئے اپنے آئندہ کے لیے، اپنے مستقبل کو محفوظ بنانے، جس کو ہم اپنے طور پہ سمجھتے ہیں، چھوٹی سی عقل استعمال کر کے کہ دیکھو اس سے ہمیں فائدہ ہو رہا ہے، اللہ کے حکم کی نافرمانی ہو رہی ہے تو نعوذ باللہ ہونے دو۔ ایسا نہیں۔ ابراہیم علیہ السلام کا اسوہ جو سب سے بڑی بات ہمیں تعلیم کر رہا ہے، آپ ایثار کا پہاڑ آپ نے فرمایا، بہترین بات ہے جو تعلیم نقطہ کر رہا ہے کہ اپنا رخ اللہ کی طرف سیدھا رکھو، اللہ پہ اعتماد کرو، اللہ کبھی مایوس ہونے ہی نہیں دیتا۔ اپنا رخ اللہ کی طرف بس سیدھا ہو، توحید خالص، توحید خالص۔ یہ ہے پیغام ابراہیم علیہ السلام کے اسوے کا، ثابت قدم ہما وقت۔ اے اللہ، بس غالب خطوط لکھتے تھے تو غالب اپنے خط کے اختتام میں لکھتے تھے کہ اللہ بس باقی ابس، اللہ اکبر۔ یعنی کتنا اعتماد تھا غالب کو اللہ پر۔ ہم تو اپنا رشتہ جوڑ رہے ہیں، اور ہم امتی کی حیثیت سے ہمارا کیا کردار ہونا چاہیے۔ اللہ اکبر۔ خواتین و حضرات، وقت یہاں مکمل ہوا پروگرام کا۔ کل کا سوال یہ تھا کہ وہ کون سی مسجد ہے جس کی ایک محراب کا رخ بیت المقدس اور دوسری کا کعبۃ اللہ کی طرف ہے؟ درست جواب مسجد قبلتین۔ آج کا سوال نوٹ فرما لیجئے۔ زکوٰۃ کے لفظی معنی کیا ہیں؟ پاک ہونا، یا مال دینا، یا قرض دینا؟ جو درست جواب آپ سمجھتے ہوں روانہ فرمائیے۔ ہمارے فون نمبرز ہیں 00922 343-00980 یا 00922 345-27009۔ ہمارا ای میل ایڈریس ps@duniatv.tv، ہمارا SMS کا نمبر 3031۔ قبلہ تھانوی صاحب ایک
پرچی اس بال میں سے نکال کر آپ اعلان فرما دیجئے آج کے ونر کا کہ آج ہم کن کی خدمت میں کوئز کا صحیح جواب بتانے کے صلے میں دینی کتب پر مشتمل گفٹ ہیمپر روانہ کر رہے ہیں۔ آج کے ونر ہیں شہلا فاروق شاہ اسلام آباد۔ شہلا فاروق شاہ اسلام آباد سے آپ کی خدمت میں محترمہ دینی کتب پر مشتمل تحفہ پیش کیا جا رہا ہے، آپ کو بہت مبارک ہو۔ اختتام ہوتا ہے پیام صبح کا ایک قول پر، وہ قول ہوتا ہے صاحب نہج البلاغہ امیر المومنین حضرت علی مرتضیٰ کرم اللہ وجہہ کا۔ آپ فرماتے ہیں اعلیٰ ترین بردباری غصے کو پی جانا اور طاقت کے باوجود نفس پر قابو رکھنا ہے۔ اللہ اکبر۔ کل تک کے لیے اپنے میزبان انیق احمد کو اجازت دیجیے۔ خدا حافظ۔